معراج کی رات انسانی تاریخ میں کسی دوسری رات کے برعکس ایک ایسی رات جب ناممکنات کو ممکن بنایا گیا۔ وہ رات جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ تاریخ کا ایک منفرد اور غیر معمولی واقعہ تھا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جب ناممکن نظر آنے والی چیز حقیقت بن گئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کسی اور رات نے اتنا بڑا اور غیر معمولی واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے وسیع کائنات کو کھولا۔ انسانی معیار کے مطابق امکان کے دائرے سے باہر تھا۔ وسیع کائناتی فاصلوں کا سفر کرنا، آسمان پر چڑھنا اور ایک ہی رات میں واپس لوٹنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے کمالات میں سے ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند دروازوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضے سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ سواوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین اور روئے ادنیٰ کے مقامات بلند تک لے گیا جہاں تک کوئی انسان نہیں گیا، اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمین ساتھ میں زمین پر دوبارہ جلوہ فروز بھی ہو گئے۔ الغرض واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ امیجن کیجئے کہ اس عظیم الشان رات میں جب ہم محبت و عقیدت اور خلوص کے ساتھ اپنے پیارے نبی پر درود و شریف کے نذرانے بھیجیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم شب معراج میں درود شریف پڑھنے کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم شب معراج میں درود شریف پڑھنے کے راز بتائیں گے۔ واقعہ معراج ہمارے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی عظیم تر ہے۔ ہم کون ہیں، کیوں پیدا ہوئے، زمانے اور زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ جب زندگی کے اختتام ہمیں موت کے حوالے کر کے قبر تک پہنچا دیتا ہے تو پھر قبر میں انسان پر کیا گزرتی ہے۔ کیا انسان صرف اسی لیے ہے کہ پیدا ہو، جوان ہو، شادی کرے، اپنے بچوں کو پال پوس کر جوان کرے اور پھر قبر کے گڑھے میں اتر جائے؟ کروڑوں سالوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک نسل پیدا ہوتی ہے، پلتی بڑھتی اور مر جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جگہ نئی نسل لے لیتی ہے۔ آخر یہ سلسلہ حیات و ممات کیا ہے، کیوں ہے اور کس لیے ہے؟ انسان ان سوالات کے جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، مگر کوئی معقول جواب نہ پا سکا۔ اللہ کو انسان کی اس بے بسی اور بے چارگی پر ترس آیا، اور اس نے توضیح حقیقت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو رسول بنا کر بھیجا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ وہ عالم انسانیت کو اس دنیا کی تخلیق کی وجہ بتائیں اور انسان پر اس کا مقصد زندگی واضح کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جہالت کے گرداب سے نکالا، کفر و شرک کی گندگی سے نجات دلائی، اور صاف صاف بتا دیا کہ اس کائنات اور انسانوں سمیت تمام مخلوقات کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہمیں صرف اسی کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے وہ اس دنیا میں بھی شاداب رہیں گے اور آخرت میں بھی جنت کی لازوال نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور جو بدقسمت افراد اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ اس دنیا میں بھی حقیقی راحت حاصل نہیں کر سکیں گے اور آخرت میں بھی جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ امیجن کیجئے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام میں خاص طور پر محمد رسول اللہ کا رول کس قدر زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہر انسان کے لیے فرض لازم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول کی مقدس سیرت سے روشناس کرانے کے لیے اللہ کے بہت سے برگزیدہ بندوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہے، اور تاریخی حقائق کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے
ہر پہلو پر حتی الامکان تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ سیرت مقدسہ کے ایک اہم اور نمایاں پہلو معجزات ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر بسا اوقات معجزے بھی عطا فرماتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ اتنے نادر و بے مثال ہیں کہ وہ انبیاء سابقین میں سے کسی کو نہیں ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے مرحمت فرمائے گئے ان کا ذکر کتب احادیث و سیرت میں جا بجا ملتا ہے۔ ان معجزات کی فہرست میں ایک نہایت اہم معجزہ اسرا اور معراج کا واقعہ ہے۔ واقعہ معراج رسول اللہ کے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کو اسرا اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں دونوں ہی کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسرا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر۔ ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ پیارے دوستو، مسجد حرام مکہ میں ہے اور مسجد اقصی فلسطین کے شہر قدس میں ہے، جس کا پرانا نام ایلیہ ہے۔ مکہ سے قدس تک کی مسافت پرانے زمانے کے مطابق، جب آمد و رفت کی موجودہ برق رفتار ذرائع نہیں تھے، 40 دن کی تھی۔ لیکن 40 دن کی یہ مسافت اس رات کو اللہ کے حکم سے رات کے ایک تھوڑے سے حصے گویا پلک جھپکنے میں طے ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ 40 روز کا سفر صرف ایک تھوڑے سے حصے میں طے کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح رات کے اس مختصر سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر لینا بھی ظاہری طور پر ایک انہونا واقعہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، یعنی اس میں اس کی قدرت کی کار فرمائی اور اس کی مشیت کی جلوہ فرمائی ہو، تو پھر اسے ناممکن سمجھنا کسی مسلمان کے شیان نہیں۔ اسی لیے اس قسم کے واقعات کو معجزات کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہی عاجز کر دینے والے واقعات کے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے اس واقعے کی شہرت ہوئی اور کفار مکذبین کے لیے اس کا ماننا ممکن نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے متعدد سوالات کیے جن کا جواب دینا میرے لیے مشکل تھا۔ تو اللہ نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سے سارے حجاب اٹھا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر جواب دیتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں صبح ہوئی تو میں بہت پریشان ہوا کہ لوگ میری باتوں پر یقین نہ کریں گے اور میری تکذیب کریں گے۔ میں اسی خیال میں غمگین اور پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے استہزاء کے انداز میں پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ اس نے کہا، پھر صبح کو آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو جہل نے سوچا کہ ابھی اس کو نہیں جھٹلاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی قوم کو بلاؤں اور یہ اپنی بات بیان کرنے سے انکار کر دے۔ اس لیے ابو جہل نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان سے بھی یہ بات کریں گے جو مجھ سے کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی، اے بنو کعب بن لؤی کی جماعت، ادھر آؤ۔ اس کی آواز سن کر لوگ مجلسوں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ان سب کو لے کر آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اب آپ اپنی قوم کے سامنے وہ بات بیان کریں جو آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا، پھر صبح آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے، کچھ نے اسے جھوٹ سمجھ کر اپنے سروں پر تعجب سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصی بھی دیکھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مسجد اقصی کی صفات بیان کر کے ہمیں بتلائیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دیں اور میں بیان کرتا رہا یہاں تک کہ بعض چیزوں میں مجھے التباس ہونے لگا تو مسجد میرے سامنے کر دی گئی، حتیٰ کہ جیسے دار اکال یا دار عقیل سے کم فاصلے پر ہو گئی۔ بس میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی صفتیں بیان کرتا رہا۔ انہوں نے میری باتیں سن کر کہا، اللہ کی قسم، اس نے صفتیں تو ساری صحیح بیان کی ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں عطا ہوا۔ تو امیجن کیجئے اگر اس میں نبی آخر الزماں پر درود و سلام بھیجیں تو اس کی انوار و برکات کا کیا عالم ہوگا۔
پیارے دوستوں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بہت اجر و ثواب کا عمل ہے۔ درود شریف مشکلات کو دور کرتا ہے اور زندگیوں میں بے شمار برکتیں لاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد جس قدر آسانی سے ہو سکے خوب محبت و خلوص سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ ایک ایک درود اپنے دل کی زبان سے پڑھیں، تعلق کو محسوس کریں، خوب استغفار کریں، اللہ سے اس کی رحمتیں برکتیں مانگیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ معراج کا سفر اللہ کے پیارے محبوب کے لیے تھا، لیکن اس رات کی برکات ہم سب کے لیے ہیں۔ تو اس رات میں آپ کی خدمت اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں اور پوری امت کی خیر مانگیں۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، عقیدت اور آپ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔